السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق حج اور اس کی اہمیت کی مشق کے تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم اس سوال کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ عظیم یعنی بہت بڑا، دینی یعنی مذہبی، ہمارا مذہب دینی، ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، تو دینی یعنی مذہبی، یعنی مذہب کے حوالے سے یہ ایک اجتماع ہے، یعنی اکٹھ ہے، یعنی لوگ، کافی سارے لوگ جہاں پر جمع ہوں اور وہ کسی ایک مقصد یا ایک فکر کے لیے کافی سارے لوگ جب جمع ہوں اس کو اجتماع کہتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ عالمگیر یعنی اس عبادت کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس لیے اس کو عالمگیر کہا گیا ہے، یعنی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس عبادت کی ادائیگی کے لیے۔ اور جامع ہے، جامع سے مراد یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اور بھی بہت ساری عبادات شامل ہیں اور بہت سارے افعال اور ایسے اعمال اور ایسے کام بہت سارے شامل ہیں اس میں، تو اس لیے اس کو جامع عبادت کہا گیا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، یعنی چونکہ ہر سال حج ہوتا ہے، یعنی جو فریضہ حج ہے یہ اسلامی سال کے جو آخری مہینہ ذوالحج ہے اس میں ادا ہوتا ہے، تو پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، یعنی سارے مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ زیب تن یعنی تن کہتے ہیں جسم کو اور زیب کہتے ہیں پہننا، یعنی ویسے تو زیب کہتے ہیں کہ جیسے جسم کو خوبصورت بنانا، لیکن لباس کے بغیر جسم خوبصورت نہیں ہے، تو لباس پہننے کو کہتے ہیں لباس زیب تن کیا ہے۔ تو حج کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک جیسا لباس پہننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جیسا لباس زیب تن کر کے یہ لوگ جو دنیا بھر سے جو لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں، یعنی حج کا فرض جو ہے ان کے اوپر وہ ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل، بالغ، صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر اس بات کا بیان کیا گیا ہے، یعنی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حج کو ادا کرنا ہر عاقل، عاقل کہتے ہیں عقل مند انسان کو، جو عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں عاقل۔ بالغ یعنی جوان، بچہ نہ ہو، جوان ہو، ٹھیک ہے۔ صاحب استطاعت کہتے ہیں یعنی جس کے پاس حج پر آنے والے اخراجات کے لیے پیسے موجود ہوں، ٹھیک ہے، یعنی صاحب استطاعت وہی شخص ہوگا جو مالدار ہوگا، جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ جتنا وہ حج کر سکے، اس پر جتنا خرچ آئے، تو اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ تو حج کی ادائیگی ہر عاقل یعنی عقل مند، بالغ یعنی نوجوان، اور صاحب استطاعت یعنی مالدار مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، عورتوں اور مردوں پر دونوں پر فرض ہے۔
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے صرف ان لوگوں پر جو ان تینوں شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں اور صاحب استطاعت ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ ٹھیک ہے، مقدور رکھے یعنی جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ لوگوں کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ لوگ اللہ کا حق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ